الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يبتع من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجعه يتلألأ البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رعة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فعبر الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جده يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رعة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدخل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتعظم لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رأت أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم حوما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاء يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومعه بيحملون إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة
أم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما قبضت سماعا مبنية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا عمنا وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليصعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله اغفر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقون. فقال علي عليه السلام الزم الله يفوزنا فعاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام الزم الله يفوزنا وسعدنا وكذلك الشيخنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امن کا مہر ماہبی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین. یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین دین کہ دین کی پناہ حسین یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین. چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتہ نہ تھا نہ لاتا میں ظہور یہ تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا. میری کل خدائی ہے میری کل خدائی ہے جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنو سنو یہ دین تو
حسین کا ہمیں ہی دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے۔ فقط ہماری زبان بندیوں سے کیا حاصل کہ اب حسین زمانے کے دل کے اندر ہے، کہ اب حسین زمانے کے دل کے اندر ہے۔ اس ایک لال میں دونوں جہاں کے جوہر ہیں، حسین آ گئے اب مطمئن پیمبر ہیں، حسین آ گئے اب مطمئن پیمبر ہیں۔ رہے حسین پہ اے بند باندھنے والوں، رہے حسین پہ اے بند باندھنے والوں، حسین نہر نہیں ہے وہ ایک سمندر ہے، حسین نہر نہیں ہے وہ ایک سمندر ہے۔ علم و عمل کا سارا خزینہ حسین کا، مومن کا دل بنا ہے دفینہ حسین کا۔ جس کو جہاں میں رمز مشیت کی ہو تلاش، مقتل میں دیکھ لے وہ کرینہ حسین کا۔ کہتا یہ کون شمر لئی سے کہ اے شکی، کہتا یہ کون شمر لئی سے کہ اے شکی۔ سینہ رسول حق کا ہے سینہ حسین کا، عرش بری پہ ہوتے سبھی زاہدوں کے سر، کرتے اگر تلاش وہ زینہ حسین کا۔ کوشش بہت یزید کے پیاروں نے کی مگر طوفان ڈبو سکے نہ سفینہ حسین کا، طوفان ڈبو سکے نہ سفینہ حسین کا۔ لے جائیں آسماں پہ فرشتے وہ خاک پا، لے جائیں آسماں پہ فرشتے وہ خاک پا، گر جائے جس جگہ بھی پسینہ حسین کا، گر جائے جس جگہ بھی پسینہ حسین کا۔ کمبر مجھے ہے تاج نبوت بہت پسند، کمبر مجھے ہے تاج نبوت بہت پسند، اس میں جرا ہوا ہے نگینہ حسین کا۔ اللہم صل علی محمد کمبر مجھے ہے تاج نبوت بہت پسند، اس میں جرا ہوا ہے نگینہ حسین کا۔ تم ہی بتاؤ کہ وہ کتنا معتبر ہوگا، تم ہی بتاؤ کہ وہ کتنا معتبر ہوگا، کہ جس کی دید کے خود منتظر پیمبر ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں ہی دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے۔ پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے، یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نواؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، دعاؤں
جو واسطہ انہیں بنائے گا. جس کو چاہے حسین جو دے دیں، جس کو چاہے حسین جو دے دیں، ہے مشیت کو اعتبار بہت. چوم لے بھر کے خاک پائے حسین، نوکری ہے یہ پائیدار بہت. آؤ شبیر تک ملے گا خدا، آؤ شبیر تک ملے گا خدا. سہل ہے یہ طریق کار بہت، تمہیں سلام کرے گی بلندی کونین. تمہیں سلام کرے گی بلندی کونین. در حسین پہ اپنی جبیں جھکاؤ تو بجز حسین کہیں بھی نماز واجب میں، بجز حسین کہیں بھی نماز واجب میں، نماز واجب میں، ہاں نماز واجب میں، بجز حسین کہیں بھی نماز واجب میں. نبی کی پشت پہ بچہ کوئی دکھاؤ تو، نبی کی پشت پہ بچہ کوئی دکھاؤ تو. آدم کی پوری نسل میں واحد وہ سرفروش، شہرک سے جس نے کاٹ دی تلوار کون تھا. عاشور جس کا صدیوں کی وسعت پہ چھا گیا، اے وقت تیرا خسرو رفتار کون تھا. جس کا جہاد سارے رسولوں سے بھر گیا، جس کا جہاد سارے رسولوں سے بھر گیا. تعلیم مصطفیٰ کا وہ شاہکار کون تھا، تعلیم مصطفیٰ کا وہ شاہکار کون تھا. جس کے لہو نے خاک کو خاک شفا کیا، جس کے لہو نے خاک کو خاک شفا کیا. معجز نما وہ کشتہ اشرار کون تھا. عرش اولا کے بعد معلا ہے تیرا نام، عرش اولا کے بعد معلا ہے تیرا نام. اے کربلا بتا تیرا معمار کون تھا، اے کربلا بتا تیرا معمار کون تھا. فوراً اثر حسین کا آتا ہے لب پہ نام، فوراً اثر حسین کا آتا ہے لب پہ نام. جب پوچھتے ہیں عزم کا کوثر کون تھا، جس کو چاہے حسین جو دے دے، جس کو چاہے حسین جو دے دے. ہے مشیت کو اعتبار بہت، ان پہ دعاؤں میں نواؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا. بہشت کی جو راہوں کا ہے راستہ انہیں بنائے گا. نہ راستے میں مور ہے نہ واسطے میں تور ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. ہم نے کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین. عباس بھائی کے حکم پہ
سلیم بندہ پوری صاحب کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں، مل کر بآواز بلند ایک درود پڑھیں۔ کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، خدا میری ماں کو شفا دے کہ جس نے، خدا میری ماں کو شفا دے کہ جس نے بنائے بلا دل میں ڈالی علی، بنائے بلا دل میں ڈالی علی کی، قصیدوں کی لوری سناتے سناتے، قصیدوں کی لوری سناتے سناتے سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، سلایا مجھے کلمہ حق پڑھا کر، جگایا مجھے کلمہ حق پڑھا کر، جگایا مجھے کلمہ حق پڑھا کر، سلایا سنا کے کہانی علی کی، سلایا سلایا سنا کے کہانی علی کی، نظر آئی ساحل پہ عباس بن کے، نظر آئی ساحل پہ عباس بن کے، نظر آئی ساحل پہ عباس بن کے، لباس وفا میں جوانی علی کی، لباس وفا میں جوانی علی کی، زمین و زمان پر تو ہے ہی حکومت، زمین و زمان پر تو ہے ہی حکومت، ہے کعبہ مگر راجدانی علی کی، ہے کعبہ مگر راجدانی علی کی، یہ کہتی ہے ہنس ہنس کے دیوار کعبہ، یہ کہتی ہے ہنس ہنس کے دیوار کعبہ، یہ کہتی ہے ہنس ہنس کے دیوار کعبہ، میں دل پہ لیے ہوں نشانی علی کی، میں دل پہ لیے ہوں نشانی علی کی، سلیم اپنے اشعار پہنچے وہاں تک، سلیم اپنے اشعار پہنچے وہاں تک، جہاں تک بھی ہو حکمرانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ سب کو امام محمد علیہ السلام کی شریعت آپ سب سے معذرت کی، اور ان کے لیے کوئی کلام نہیں ہے، آپ سے بھی اور یہاں سے بھی پیش نہیں کر پاؤں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے
بیت کے پیارے خان مرحوم نے پڑھا ہے اس کو اور آپ نے لکھا ہے اور مجھے اس میں آپ کو سن رکھا ہوگا ایک بار پھر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر آپ سب پڑھیں گے تو اچھا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علی کی تیز سے تاریخ پوچھئے سب کی علی کی تیز سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر ولایہ حیدر نہیں ہے کلمے میں اگر ولایہ حیدر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم و گمان لا حیدری علی علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نصیریوں کا یقین لا الہ الا علی نصیریوں کا یقین لا الہ الا علی ہے مسلموں کو گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت نبی اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پتہ خدا کا بتاتے اگر نہ آل نبی ازاں میں ہوتا کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
إلا الله لا إله إلا الله. اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، تو پھر ہے وہم گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا تو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. برحمت خدا ختم الانبیاء بعد بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرة وذريته النجباء الشهداء الذين أخذ الله عنهم الجزاء وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولا يعرف ما من زمانه مات بالجاهلية. جناب محترم جی ہمارے محمد خان حضرات کے بہترین مرتبہ بارگاہ معصومین علیہ السلام پر پیش کی. مگر یہ حضرات یہ کہہ کر بڑی آسانی سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے کہ آج کی مناسبت سے ہمارے پاس کوئی قصیدہ نہیں ہے، مگر قصیدہ تو یہ حق ہے آپ کو. کاش کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا. ظاہر ہے کہ آج ہم جشن منا رہے ہیں اس امام کا جو سلسلہ عصمت و طہارت کا 7واں ہے اور سلسلہ امامت کا 5واں ہے. اور اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. نہ پہچاننا اسی طرح سے ہے کہ جیسے پیغمبر گرامی قدر سے پہلے عرب لوگ زندگی گزارتے. اس لیے جب حضور تشریف لائے تب بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ انہیں پہچانو، ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے. یہ تو علیہم آیات ہی وہ انکانوا من قبل لفی ضلال مبین. جس طرح سے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اگر کوئی اپنے عہد کے امام کو نہ پہچانے تو وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. من مات ولا یعرف امام زمانہ مات حقیقت الجاہلیت، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور ظاہر ہے کہ جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرض کر لیں جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے، مگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو کوئی بھی چیز سے فائدہ نہیں پہنچا. اس لیے تاکید کی گئی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہچان لینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہچان لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان کر مرتا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جائے گا، شہید کہا جائے گا. ظاہر ہے کہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ نہ پہچاننے کا نقصان کیا ہے،
तब तक ये बात समझ में नहीं आ सकती कि पहचानने का फ़ायदा क्या है। लिहाजा दोनों रुख हैं, इन दोनों रुख को हमें पहचानना, इसलिए ये ताकीद की जाती है कि अपने अमाल को पहचानना। इमाम में आली मकाम कुछ खुसूसियात हैं। इसमें से पहली खुसूसियत यह है कि आपको इब्नुल खैरतैन कहते हैं, यानी दोनों तरफ से, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से भी आप मासूम हैं। यानी नाना भी मासूम और इमाम है और दादा भी मासूम और इमाम, यानी गोया एक अली व फातिमा के बाद एक दूसरा रिश्ता है कि जहाँ दोनों तरफ किस्मत नज़र आ रही है, दोनों तरफ तहारत नज़र आ रही है, दोनों तरफ मनसब नज़र आ रहा है। यानी इमाम आली मकाम ये कह सकते हैं कि मैं वो हूँ कि मेरे बाप भी मासूम, मेरे दादा भी मासूम, मेरे नाना भी मासूम। ये शरफ इमाम हसनैन के बाद किसी और इमाम को नहीं मिला। ये तुर्रे इम्तियाज सिर्फ, और आप जानते हैं कि आपके नाना इमाम हसन थे, आपके दादा इमाम हुसैन। यानी एक मौका फिर ऐसा आया कि परवरदिगार ने नूर को नूर के साथ गिरा दिया, सब वजह नूर और बिन नूर। इमाम आली मकाम इत्तफाक, अब ये देखें, ये भी एक हुस्न है और ये भी मैंने अर्ज़ किया कि खूबी है कि आप 57 हिजरी में पैदा हुए। 57 ये इतनी आसान सी तारीख़ है कि जो सबको याद रहेगी। 5 और 7 ये दोनों चीज़ें याद रहेगी। मैंने अर्ज़ किया ये 5वें इमाम हैं और 7वें मासूम हैं। इस तरह से ये बात कभी कोई भूल नहीं सकता कि आप कब पैदा हुए। और आपको सिन भी मिला तो 57 ही साल का मिला। सन 57 में पैदा हुए और 114 में आपकी शहादत वाक़ई हुई। तो 57 ईयर्स आपको उम्र भी मिली। आपने करबला भी देखी, करबला के मसाइब भी आपने देखे, और उसके बाद जब अपने बाबा के साथ मदीना तैयबा में थे तो मुसलसल फयूज़ और बरक़ात आपकी ज़ात से जारी व सारी थे और लोग उससे इस्तेफ़ादा करते थे। इमाम इन चौथे इमाम की शहादत के बाद वो सारी जिम्मेदारियाँ आपके कांधों पर आ गई। जिम्मेदारियाँ तो आ गई मगर दुश्मन नहीं बदले, दुश्मन वही थे। नतीजा ये हुआ कि मुसलसल इमाम को परेशान किया जाता था, तकलीफें पहुँचाई जाती थी। लेकिन ये कमाल इस्मत यही है, मजालिम की जद में अगर कोई आ जाता है तो होश व हवास खो देता है। मगर इनका कमाल ये है कि हमेशा मजालिम की जद पर रहे मगर दामन इस्मत पर मामूली सा थप्पा देना है। ये है कमाल इमामत और कमाल इस्मत। और आपकी खूबी ये भी है कि हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को बिठाल कर अपने उन फर्जंदों का तस्करा कर रहे थे जो इमाम थे, और कहा कि अली के बाद हसन और उनके बाद हुसैन, ये तो सबने देखा। फिर चौथे इमाम का तस्करा, 5वें इमाम का तस्करा, यहाँ तक कि आखिरी इमाम का तस्करा, और कहा कि उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी कुनियत मेरी कुनियत, उसमें और मुझ में बराए नाम भी फर्क न होगा। और फिर जाबिर की तरफ पढ़ते, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, पैगम्बर इस्लाम के बड़े ही बुजुर्ग सहाबी थे वो, और बड़े असहाब में उनका शुमार होता था। पलटे और कहा, ए जाबिर, मैं तो न रहूँगा मगर तुम रहोगे, तो मेरे उस फर्जंद कि जिसका नाम मोहम्मद और जिसका लक़ब बाकी रहे, मेरा सलाम पहुँचा दें। अब अज़मत इमाम को पहचाने कि दुनिया के करोड़ों करोड़ मुसलमान हैं कि जो पैगंबर को सलाम पहुँचाते हैं और जिनकी पेशानियाँ पैगंबर के सामने इज़्ज़त और एहतराम के साथ झुक जाया करती हैं। वो पैगंबर अपने 5वें फर्जंद को सलाम भिजवा रहा है।
محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر نے اس بات کو یاد کر لیا اور وہ ہمیشہ پانچویں امام کا انتظار کرتے تھے۔ امام علی کا زمانہ گزرا تو انتظار کرتے رہے، امام حسن کا زمانہ گزرا انتظار کرتے رہے، امام حسین کا زمانہ گزرا انتظار کرتے رہے، امام سجاد کا زمانہ آیا انتظار کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار صرف ہمارا ہی کام نہیں، یہ تو سنت صحابہ بھی انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ضعیف ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ ہر وقت تسبیح پڑھا کرتے تھے، یا باقر یا باقر یا باقر، تو لوگوں نے ان کو دیوانہ کہہ دیا۔ یہ بھی پہچان ہے محبت اہل بیت کی، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب انسان محبت اہل بیت سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس پر دیوانگی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، کبھی بیسم کو ایسا کہا گیا، کبھی بہلول کو ایسا کہا گیا، کبھی جابر کو ایسا یا باقر یا باقر، وہ کہتے دیوانے ہو گئے۔ کہا کیوں تم یا باقر کہتے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا ہے کہ وہ فرزند آئے گا اور امانت ہے پیغمبر کی جو اس کے حوالے کرنی ہے۔ عزیزوں کہتے ہیں روشنی آنکھوں کی کم ہو گئی تھی جب انہوں نے ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ امام چلے آ رہے، پہچانتے نہیں تھے مگر امامت کی خوشبو کو بہرحال پہچانتے تھے کیونکہ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے ان کی صحبت۔ اور ایک بار جابر جیسے ہی قریب آئے، امام نے جابر کو سلام کہا، سلام کیا۔ جابر نے آواز پہچان لی، کہتا ہے روشنی کم ہو گئی تھی مگر آواز پہچان لی، اور کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں، مگر ابھی جابر امتحان لے رہا۔ کہا ذرا سا چلیے، جابر کے سامنے چلے، کہا پھر میری طرف آئیے، امام آئے، کہا یقیناً آپ امام ہیں، یقیناً آپ امام ہیں، اور آپ کے جد نے فرمایا تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں گا۔ اس حد تک جابر نے بات کی، مگر ایک بار امام کہتے جابر جو جد نے پیغام دیا تھا وہ تم نے ابھی تک ہمیں نہیں پہنچایا۔ کہا میری جان قربان، وہ کون سا پیغام ہے؟ کہا میرے جد نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرا سلام میرے فرزند تک پہنچانا۔ عزیزوں پہچانے، یہ ہے عصمت کا کمال، یہ ہے امامت کا کمال۔ انسان بھول جائے تو بھول جائے مگر امام نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ وہاں نہ سہو طاری ہوتا ہے نہ نسیان طاری ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب جابر نے پیغمبر اسلام کا سلام امام تک پہنچایا۔ فضائل ہیں جو کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں، ابھی ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں۔ آج کیا وقت ہے مہتاب بھائی؟ ہاں چلیں، اتنا وقت ہے، اتنے میں ایک دو باتیں آپ سے بات کر لیں۔ ایک بار بادشاہ شام نے امام کو بلایا، ظاہر کہ بلایا اس لیے نہیں تھا کہ امام کو عزت و توقیر دے گا یا بربنائے محبت، بلکہ دشمنی میں بلایا تاکہ امام اس کی نگرانی میں رہیں اور لوگ امام کے قریب نہ آئیں اور امام سے استفادہ نہ کریں۔ جس وقت امام شہر دمشق میں داخل ہو رہے تھے، اسے پتہ چلا، اس نے کئی دن تک امام کو دمشق کی سرحد پر روکے رکھا، اپنے دربار میں جانے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ امام ان لوگوں کے ساتھ وہاں کئی دن تک زندگی گزارتے رہے کہ جو غربا تھے، جو فقراء تھے، مگر امام کا کردار دیکھا تو سب کے سب متاثر ہوئے اور امام کے چاہنے والے ہوئے۔ کئی دن کے بعد اس نے امام کو اجازت دی، اور جب امام دربار میں آئے تو دیکھا اس وقت مقابلہ تیر اندازی کا ہوا، بڑے بڑے ماہر اور تیر انداز جمع تھے اور مقابلہ چل رہا ہے۔ اسی میں وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ بھی ذرا سا تیر اندازی کیجئے۔ امام نے کہا بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی بچپن میں تیر اندازی کی تھی، یہ سب شوق ہمارا نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا شوق ہے، امام کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس نے اصرار کیا، لیکن آپ پہچانیں کہ اس نے امام کو دربار میں اس لیے بلایا تھا تاکہ امام کی توہین کی جائے، اور پروردگار نے اس موقع کو غنیمت سمجھا تھا
تاکہ دشمنوں کے دربار میں امام کی فضیلت بیان ہو۔ کہا بھی تیر اندازی کیجیے، کہا ایک عرصہ ہو گیا میں نے تیر اندازی نہیں کی ہے، لہذا مجھے بخت اور مجھ سے یہ کام نہ لے۔ مگر اس کا اصرار بڑا، اصرار میں ایک دھمکی بھی تھی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ سارے تیر انداز نے اپنے اپنے نشانے لگائے، کسی کا نشانہ صحیح نہیں بیٹھا۔ امام نے جب نشانہ لیا اس خاص جگہ کا، تیر بالکل قلب میں جا کر لگا، نشان تھا اس کے قلب میں لگا۔ پھر امام نے دوسرا تیر چلایا، ظاہر ہے کہ دوسرا ادھر ادھر لگتا تو نشانے کو نہ بیٹھتا۔ لہٰذا امام نے جب دوسرا تیر چلایا تو پہلے تیر میں جا کر پیوست۔ امام نے تیسرا تیر چلایا تو وہ دوسرے تیر میں جا کر پیوست۔ امام نے چوتھا تیر چلایا تو وہ تیسرے میں جا کر پیوست۔ امام نے پانچواں تیر چلایا تو وہ چوتھے میں جا کر پیوست۔ امام نے چھٹا تیر چلایا تو پانچویں میں، یہاں تک کہ 9 تیر امام نے چلایا اور تیروں کی ایک لڑیاں بن گئی اور سب مبہوت پریشان ہو گئے اور سب امام کا کلمہ پڑھنے لگے، امام کے فضائل بیان کرنے لگے، امام کے فضائل کے گن گانے لگے۔ آپ نے پہچانا دشمن نے اس لیے یہ کام لیا تھا تاکہ یہ دکھایا جائے کہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے شہرت دے دی ہے۔ مگر پروردگار عالم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پروردگار نے ایک موقع فراہم کیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ پیدا ہی ہوتے ہیں تو کمال دے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فوراً امام کو وہاں سے مدینے کی طرف روانہ کر دیا اور ان راستوں سے امام کو مدینے کی طرف بھیجا ہے کہ جہاں سے کوئی امام کے قریب نہ آ سکے، امام سے استفادہ نہ کر سکے اور امام کو پہچان نہ سکے۔ ان راستوں سے ہوتے ہوئے امام تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ میں۔ ایک مقام پر امام نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ وہاں جمع، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک راہب رہتا جو سال میں ایک بار نکلتا ہے اپنے گھر سے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اور سب کے سوال کا وہ جواب دیتا ہے۔ امام بھی تشریف لے گئے۔ جیسے ہی راہب اپنی خانقاہ سے نکلا ہے اس کی نظر امام پہ پڑی، چہرہ دیکھا تو ایک بار مضبوط ہو جاتا ہے اور امام کے قریب آتا پوچھتا ہے کہ آپ کا تعلق امت مرحومہ سے ہے؟ امام نے کہا کہ آپ اپنی امت کے امام ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا کہ آپ اپنی امت کے عالموں میں شمار ہوتے ہیں یا جاہلوں میں شمار ہوتے ہیں؟ تو امام نے نہیں کہا کہ میں عالموں میں شمار ہوتا ہوں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ عجیب جملہ، جملے کی بلاغت تو بلاغت۔ اگر امام کہتے ہیں میں عالم ہوں تو سوال ہوتا ہے کس چیز کے عالم ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر بیان کرتے تو چند ہی چیز بیان کرتے، ساری چیز کو بیان نہ کرتے۔ تو جتنی چیز بیان کرتے لوگ سمجھ جاتے اس کے عالم ہے، جس کو نہیں بیان کرتے اس کے عالم نہیں۔ امام نے بلیغ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں ہیں امت کے؟ ہم نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ جاہل نہیں ہوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے میں سب کا جاننے والا ہوں۔ اس نے کچھ سوالات امام سے کیے، امام نے اس کے جواب دیے۔ ظاہر کی بات نہیں ہے کہ آپ کے جتنوں پر کچھ سوالات پیش کیے، یہاں تک کہ امام کے ہاتھ پر کلمہ اس نے پڑھا اور مسلمان۔ آپ پہچانے عزیزو، دنیا جس سے سوال کرنے کے لیے آئی تھی وہ امام سے سوال کر کے کلمہ گو ہو جاتا ہے امام کا۔ یہ ہے امام کا کمال اور یہ ہے امام کی فضیلت۔ نہ جانے کتنے واقعات تاریخ کے دامن میں ہیں۔ باقر کہا ہی سے جاتا ہے، امام کا لقب ہے باقر۔ باقر کے معنی ہے کہ سنگلاخ وادیوں کو توڑ کر علم کی نہر جاری کرنا۔ سوچئے کہ جن کا لقب ہی علم باقر علم النبیین ہے، کیسا صاحب علم ہوگا، کیسا صاحب کمال ہوگا، کیسا بلند مرتبہ ہوگا۔ آج اس امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ کتنا حسین موقع ہے کہ ہم سب مل کر بارگاہ امام میں دعا کریں۔ بار الہ امام عالی مقام کے تصدق میں ہمارے جملہ حاجات کو پوری کریں۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار و مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو مستحقان حج و زارات سے پرچم اسلام کو سربلند
اور جب کفر و شرک و نفاق کا سرنگو فرمائے. بہرحال شب ولادت ہے. اس شب ولادت میں امام عالی مقام کے صدقے اور ان کے طفیل میں جو بے روزگار انہیں روزگار ہے. بہرحال جو روزگار سے ان کے روزگار میں خیر و برکت تھا. معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد تھا. صاحبان اولاد ان کی اولاد. بہرحال تم مومنین و مومنات جن کی جو پریشانیاں انہیں دور امام عالی مقام کے ظہور میں تعظیم. جو مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ان کی عمروں میں برکت عطا. ابھی یہ خبر سنی ہے آج صبح کہ برادر عزیز شان حیدر کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے. بہرحال ان کی مغفرت ان کے درجات کو بلند رحمتیں نازل فرما. بہرحال ان کے حسنات میں اضافہ فرما. ان کے سیاحت کو درگزر فرما. ان کے پسندگان کو سنوار کی کوشش فرما. جملہ مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں خاص طور سے ان کے جو مرحومین بہرحال ان سب کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما.